جنگ جاری ہے۔ ایک طرف سیلف پروکلیمڈ سپر پاور امریکہ جو اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف قحط زدہ، مفلس لیکن آخری دم تک لڑنے کے لیے پرعزم یمنی انصار اللہ ہے۔ کیا واقعی امریکن F-18 فائٹر جیٹ اچانک سے US ایئر کرافٹ کیریئر سے گر کر تباہ ہو گیا؟ کس طرح یمنی میزائل اسرائیل کے تمام ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکما دیتے ہوئے بین گورین ایئرپورٹ پر جا گرا؟ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی کتنی لیئرز ہیں اور وہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ، اور آج کی اس ویڈیو میں جانیے ان تمام سوالات کے جوابات۔ چند روز قبل یہ خبر منظر عام پر آئی کہ US F-18 فائٹر جیٹ ایئر کرافٹ کیریئر سے گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی طور پر یہ کلیم کیا گیا کہ US ایئر کرافٹ کیریئر ہیری ایس ٹرومین نے ایک شارپ ٹرن لیا کہ جس کی وجہ سے یہ F-18 سمندر میں جا گرا اور وہیں پر ڈوب بھی گیا۔ اس واقعے کی مزید کوئی تفصیلات US کی جانب سے آفیشلی طور پر جاری تو نہیں کی گئیں، لیکن US ڈیفنس اینالسٹ اس واقعے کو بریک ڈاؤن کرتے ہوئے اسے دراصل انصار اللہ کے میزل اٹیک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یعنی یمن کی جانب سے آنے والے میزلز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ایئر کرافٹ کیریئر دراصل زگ زیگ مینوور کر رہا تھا کہ جس کے دوران ایک F-18 امبیلنس ہوا اور وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ لیکن انصار اللہ نے اس F-18 جیٹ کے تباہ کرنے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ضرور جاری کی ہے، جس سے کم از کم یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ F-18 کم از کم اسی جنگ کی نظر ہوا ہے، خواہ پھر وہ US ایئر کرافٹ کیریئر کے مینوور کرنے کی وجہ سے سمندر میں جا گرا، یا پھر وہ انیشل فلائٹ کے دوران یمنی میزائل سے ہٹ ہو گیا، یا پھر یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے اس جہاز کو گرا دیا گیا۔ لیکن بہرحال US کو یہ ایئر کرافٹ اسی جنگ کے خمیازے کے طور پر بھگتنا پڑے گا۔ یمنی انصار اللہ امریکہ کے خلاف اس فرنٹ پر لڑنے کے باوجود اسرائیل پر اپنے میزل اٹیکس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں انصار اللہ نے ابھی سے چند روز قبل اسرائیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین گورین کو میزائل کے ذریعے سے نشانہ بنایا، اور اس میزائل نے اسرائیل کے تمام ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ناکارہ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریٹلی ہٹ بھی کر دیا۔ اس حملے کے فوری بعد بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس کو کینسل کیا، اور اسی طرح سے فلائٹ آپریشنز بھی کچھ وقت کے لیے ہالٹ کر دیے گئے۔ انصار اللہ یمن نے فلسطین میں جاری اسرائیلی وار کرائمز کے خاتمے اور غزہ کی بلاکیڈ کے ختم ہونے تک اسرائیل پر اپنی جانب سے ایئر سیج امپوز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انصار اللہ یمن کے ان کامیاب میزل اٹیکس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسرائیل کے ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے آشنائی رکھتے ہیں۔ یہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دراصل 4 ڈیفرنٹ لیئرز میں کام کرتا ہے۔ اسرائیل کا سب سے بیسک لیول ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہے، کہ جس کے ذریعے سے کم فاصلے سے آنے والے پروجیکٹائلز کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایفیکٹو رینج 70 کلومیٹر ہے، اور یہ ان پروجیکٹائلز کے لیے مؤثر ہے جن کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان پروجیکٹائلز کے قریب جا کر بسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میزلز یا راکٹس ہوا میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری لیئر مڈ رینج اینٹی بیلسٹک میزل سسٹم ڈیوڈ سلنگ پر مبنی ہے، جو کہ آئرن ڈوم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور ہٹ ٹو کل میکانزم کو فالو کرتا ہے، یعنی کسی بھی آنے والے میزل کو ڈائریکٹلی پن پوائنٹ ہٹ کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی ایفیکٹو رینج 300 کلومیٹر ہے۔ تیسرے نمبر پر ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ ہائپرسونک لانگ رینج میزلز کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی ایفیکٹو رینج 2400 کلومیٹرز تک کلیم کی گئی ہے، اور یہ دراصل ایرانی میزلز کیپیبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہائپرسونک میزلز کی کم از کم رفتار میک 5 سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ موو کرتے ہیں، اور یہ ہائیلی مینوریبل ہوتے ہیں، یعنی ان کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر ان کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ڈیوڈ سلنگ یا آئرن ڈوم کی کیپیبلٹی سے بیونڈ تھا، اور اسی وجہ سے یہ ایرو سیریز آف ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے ڈیزائن کی۔ اور اسرائیل کی اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی 4تھ لیئر ان ممالک کے ایئر ڈیفنس سسٹمز پر مشتمل ہے جو اسرائیل کے ایلائز ہیں۔ ان پرٹیکولر US، UK، فرانس اور اردن وہ ممالک ہیں جن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کسی بھی ممکنہ اٹیک کی صورت میں اسرائیل اپنے ڈیفنس کے لیے یوز کرتا ہے۔ اسرائیل کے اس ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے باوجود یمن کے یہ ہائپرسونک میزلز
ان تمام لیئرز کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ہٹ کر رہے ہیں، جو کہ ملٹریلی ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے اور ٹیکنالوجی وائز اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی۔ یعنی بڑے بڑے ممالک جن کی اکانومیز یمن سے سینکڑوں گنا بڑی ہیں، وہ بھی یہ ہائپرسونک میزائل تاحال نہیں بنا سکے، جبکہ یمن جو قحط سالی کا شکار ہے اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، وہ اس ہائپرسونک ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یمن کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جاری ان میزائل اٹیک سے اسرائیل کو بہت بڑا مٹیریلسٹک نقصان تو نہیں پہنچ رہا، لیکن اس ٹریڈ روٹ کی بلاکیڈ اور اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کرنے کے ذریعے سے ضرور اسرائیل اور اسرائیلی عوام پر معاشی اور نفسیاتی دباؤ پڑا ہے۔ اسرائیل نے ان اٹیکس کے جواب میں یمن پر بھی ایئر سٹرائکس کی ہیں، جن میں مینلی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں موجود انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور حدیدہ سی پورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے جواب میں انصار اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنے میزائل آپریشنز کو مزید انٹینسیفائی کرنے کا اعلان کیا اور اسرائیل کے سی پورٹ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو لیجٹمیٹ ٹارگٹ کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ تب تک یہ جنگ یعنی اسرائیل کے خلاف میزائل اٹیکس جاری رہیں گے جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں کوئی دیر پا سیز فائر ڈیل طے نہیں پا جاتی۔ اگر ان ٹٹ فار ٹیٹ آپریشنز کو ایک جملے میں سمرائز کروں تو یمن ہیز نتھنگ ٹو لوز، یعنی یمن کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی انونسیبل امیج جو کہ فیکلی پورٹرے کی جاتی رہی ہے، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے حملوں کے نتیجے میں، اور اسی طرح سے اسرائیل کا وہ سافٹ امیج کہ یہ عرب کی واحد ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ریسنٹ موسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یو ایس اور انصار اللہ کے درمیان ایک سیز فائر ڈیل طے پا گئی ہے، اور یہ خبر اسرائیل کے لیے بہت شاکنگ ہے، کیونکہ اسرائیل تو دراصل امریکہ کو ساتھ ملا کر انصار اللہ کو بیک فٹ پہ لے جانا چاہتا تھا، اور انصار اللہ کو دراصل فلسطینی گروہوں کی حمایت سے روکنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس انصار اللہ کے کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں اسرائیل دراصل انصار اللہ کے خلاف خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ کی رائے میں یو ایس اور انصار اللہ کے درمیان طے پانے والی اس سیز فائر ڈیل کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے؟ اپنی آراء کا کومنٹس کے اندر ضرور اظہار کیجیے، اور اگر آپ ایسے ہی بین الاقوامی ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔